وہ صرف یہ ایک سیاست کی لڑائی نہیں تھی، ایک ایسا بیت کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک حق اور باطل کی لڑائی تھی، عدل اور ظلم کے درمیان میں لڑائی تھی، مطلب ظلم کو روکنے کے لیے۔ اور یہ کہہ لیں کہ کربلا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک فریم ورک ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے ہمیں گزارنی چاہیے۔ ابھی وہ بھی آگے بیان کریں گے۔ ابھی تھوڑا سا قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے کیا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سے جانے قربان کرتے ہیں۔ اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ کربلا والوں کے لیے آیت اتری تھی، اور وہ آیت ہے کہ سورہ ال عمران کی 169 آیت ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو جانثار ہیں وہ سارے اس کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت اپنی زندگی میں کی تھی، ابھی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو شہید ہیں، ان کو وہ زندہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک تک جانے کا راستہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل مبارک تک جانے کا راستہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پنجتن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہم فضیلت دی ہے، وہ سارے کے سارے ہی پنجتن پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ ہیں سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے اس سے بھی۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت کرتا ہے نا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جانا جائے، ان کی قربانیاں جانی جائیں، ان کی قربانیوں کو اہمیت دی جائے، اس کو سمجھا جائے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اولاد کا بھی سر کٹا دیا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھائیوں کا، مطلب ایسی کیا چیز تھی جس چیز کو انہوں نے ہم تک پہنچانا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ حق پہ تھے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یزید کی بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا، کیونکہ یزید دین کو چینج کرنا چاہتا تھا، وہ زنا کو حلال سمجھتا تھا، شراب کو اس نے حلال کر دیا تھا، مطلب وہ دین کے اندر نا چینجز کر رہا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے بالکل خلاف جا رہا تھا۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کی بیعت کر لیتے تو پھر باقی سب نے بھی بیعت کر لینی تھی، حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا جو درمیانی فرق ہے وہ مٹ جانا تھا۔ اب سچ کے اوپر، حق کے اوپر کہ ہم تک دین جیسا ہے ویسا پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اور آپ یہاں پہ ان کے صبر کا اندازہ لگائیں کہ بچپن میں جب بھی وہ چھوٹے سے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کربلا کی مٹی دی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا تھا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک وائف کو مٹی بھی دی تھی کربلا کی، جب یہ خون میں بدل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کے بچپن سے لے کے جوانی تک، وہ 50 سم تھنگ کے تھے، 50 سال سے اوپر ان کی ایج تھی جب ان کو شہید کیا گیا، تب تک ان سب کو پتا تھا کہ کربلا ہونا ہے اور ایسے شہادت ہونی ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی دعا نہیں کی کہ کربلا نہ ہو، کسی نے بھی دعا نہیں کی۔ اور یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ دعا موجود تھی جس سے اللہ تعالیٰ، ویسے تو انبیاء کے لیے قدرت کے قانون بدل دیتے ہیں، لیکن ایک دعا ہوتی ہے جو ہر نبی کو ایسی ملتی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے وہ چیز ہوتی ہے، وہ اس دعا کو یوز کر کے کربلا روک سکتے تھے اگر چاہتے، لیکن یہاں پہ 2 ریزن ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے وہ دعا ہمارے لیے، ہم اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، آخرت کے لیے بچا لی۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ ہم تک دین جو ہے وہ صحیح پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم پہ واضح ہو سکے۔ اور ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں مکمل طور پہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے،
مطلب آج کے زمانے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے سمجھ لی ہے کہ ہم پورا اپنی پوری جان لگانے کے بعد، پوری کوشش کرنے کے باوجود جب حالات بالکل اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، کیونکہ اب کچھ اور کرنے کے لیے بچا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ آ، آپ کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، آپ وہ چیز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس چیز میں ہے، اور آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، نہ کریں۔ جیسے شریعت میں ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن طریقت میں ہے کہ معاف کر دو۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ آپ معاف کر دو، تو اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا درجہ بڑھے گا۔ یہ راضی ہونے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بات بھی کر دیتے ہیں، بات سنا بھی دیتے ہیں، بات لگا بھی دیتے ہیں، ساری چیزیں کر کے پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، ہم نے اس کو معاف کیا۔ جو ڈیمیج ہم نے کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اگلے بندے پہ ہے کہ وہ معاف کرے نہ کرے۔ پھر آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بال ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں جاتا ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ بھی نا کچھ ایسا معاملہ آج کل کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ قرآن میں لکھ دی گئی ہے، حدیث میں لکھ دی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرفارم کر کے دکھا دیا، اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، جو کہ سنت کہلاتی ہے۔ تو جب آپ سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ بھی کلیئر ہوا کہ ہم نے یہ کربلا ایکچولی ہوا کیوں تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے دوسری سائڈ پہ بھی مسلمان تھے، جیسے یزید جو تھا اس کی انڈر جو لوگ یزیدی فوجیں تھیں وہ سارے مسلمان تھے، ان کو پتہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں، وہ سب پتہ تھا ان کو۔ لیکن وہ کیا چیز تھی جس کے رہتے انہوں نے یہ کیا، مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ہی شہید کر دیا، اور کس طرح کیا ہم سب کو پتہ ہے، ہم وہ چیز سن بھی نہیں سکتے، اس طریقے سے شہید کیا ہے۔ تو کیوں کیا، کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ تو یہ چیز ہے کہ وہ روحانی بیماریاں تھیں، جو ہماری باطنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے حسد، تکبر، بغض، خوف بھی روحانی بیماری میں آتا ہے، لالچ، ان لوگوں کو لالچ تھا کہ ہمیں یہ انعامات ملیں گے، اور دوسری طرف سے ایک خوف بھی تھا کہ وہ یزید ہمیں مارے گا یا کچھ اس طرح سے کرے گا۔ وہ پھر تکبر کہ ہم پاور میں ہیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر ہم پاور میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے بس میں کچھ ہے، تو ہم اپنے سے نیچے والے جو ہمارے انڈر ہیں، جس میں ہماری فیملی بھی آ جاتی ہے، ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انڈر ہے نا، اس نے ہماری بات ماننی ہے تو ماننی ہے، چاہے ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر یہ یزیدی صفت میں آ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز آتی ہے جو سب سے زیادہ انسان کو یہ چیز کرا لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا تھا، اس کو وسوسہ کس نے ڈالا تھا؟ کیونکہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان موجود نہیں تھا، تو شیطان کو شیطان بنانے والی کیا چیز تھی؟ اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے پہ مجبور کیا اس کے نفس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس نے تکبر کیا۔ یہ حسد اور تکبر کہ یہ دونوں اگر کسی ایک انسان میں جمع ہو جائیں اور انسان اس پہ کوشش نہ کرے نا، تو پھر باقی ساری روحانی بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر بڑا مشکل ہے کہ کوئی ولی ہو، نظر مار دے آپ کو، کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دے دے یا آپ کی پرورش کر دے تو آپ بچ گئے، ورنہ جس میں حسد اور تکبر یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے، جیسے شیطان نے کی تھی۔ مطلب ان روحانی بیماریوں میں اتنی پاور ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے، دین کو مانتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے بھی اتنا بڑا ظلم کر جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ڈر تھا، ہمیں مطلب ہم ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہیلے بہانے جو ہے نا یہ دنیا میں ہی کام آنے ہیں۔ ہم اگر حق پہ بھی ہوں نا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھئی تم نے یہ چیز کی تھی، تو آپ یقین کریں آواز بھی نہیں نکلے گی، حق پہ بھی ہوں گے تب بھی نہیں نکلے گی۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو چیز ہو رہی ہے، یہ اس کو اور جو اینڈ تک ہونی ہے وہ سب جانتا ہے، لیکن
امتحان ہمارا ہے، یہ ہم ہیں جنہوں نے اپنے اندر سے روحانی بیماریوں کو نکالنا ہے۔ ہم جیسے مثال کے طور پہ ڈپریشن ہوتا ہے نا، ڈپریشن والا سب سے مشکل کام اس کو منانا ہوتا ہے کہ تمہیں ڈپریشن ہے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ڈپریشن نہیں ہے، باقی سارے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس وجہ سے میری یہ حالت ہے، باقی سارے ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مطلب یہ ڈپریشن کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جس میں کہ میں بہتر ہوں، میری مانو، میری سنو، جو میں نے کہا وہی ہونا چاہیے، میری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اگر کوئی کر لے تو پھر آگے سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جو یہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی بالکل ڈپریشن کی طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن جو میرے آس پاس لوگ ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو مجھے یہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہی مین پوائنٹ ہوتا ہے، شیطان ہمیں صرف آنے ہی نہیں دیتا کہ میرے اندر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، میرے اندر بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے اندر بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ بندہ ادھر آ گیا اس سائٹ پہ تو وہ تو اپنے آپ کو فکس کر لے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوشش کرے گا کہ میں اپنا سر بھی کٹا دوں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فطری طور پہ ایسا پیدا کیا کہ اس کا دل جب تک اللہ تعالیٰ سے نہ جڑ جائے نا، اس کے اندر ایک کہہ لیں کشمکش، ایک انگزائٹی رہتی ہے۔ یہ تبھی پوری ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی لیے ذکر جب ہم اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں نا تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کو گھر کا کام کرنے میں، جیسے برتن دھونے میں ان کو اچھا لگ رہا ہے، ان کو کھانا بنانے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ ساتھ انہوں نے نعتیں لگائی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی آیت لگائی ہوتی ہیں، بیان لگائے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز میں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ایک اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے اپنے اندر۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب عورت گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ گھر کا کام کرتے ہوئے آپ جو دعائیں کریں گے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، کیونکہ عورت سب سے زیادہ قریب تبھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو نفس ہوتا ہے نا ہمارے اندر، یہ 3 قسم کا نفس ہوتا ہے، لیکن سب سے ڈینجرس جو نفس ہے نفس امارہ ہوتا ہے، اور سب سے جو اچھا نفس ہوتا ہے نا وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ یہ جو نفس امارہ تھا یہ یزیدی فوجیوں کا تھا، اور یہ جو نفس مطمئنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا نفس تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے ظلم کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پتا تھا، بچپن سے بتا دیا گیا تھا، ان کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور وہ وقت آ گیا تھا۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایکچولی وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے تھے۔ ان کو تھا کہ میں کب اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، میں کب اپنا سر اللہ تعالیٰ کی رضا میں کٹاؤں، کس وقت وہ موقع آئے اور میں اپنا عشق، اپنا خون دے کے ثابت کروں۔ تو انہوں نے اپنا اسی نفس کے چلتے کہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا یہ سارا گھر بار لوٹا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن یہاں یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں نے نہیں ماننا، تم نے مارنا ہے تو تم مار دو، ایسا نہیں کیا انہوں نے پہلے زبان سے جنگ کی، زبان سے بتایا کہ اب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میری یہ فضیلت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے جانے دو، مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی ملک میں جانے دو، مطلب یہ زبان سے جہاد کیا انہوں نے ان کو بتایا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو یاد نہیں تھا، یا کوئی ہیلا بہانہ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے زبان مبارک سے جنگ کی، پھر جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر انہوں نے ہتھیار اٹھایا، انہوں نے جنگ لڑی۔ وہاں یزیدی اتنے زیادہ تھے، اور یہاں پہ یہ صرف 72 لوگ تھے، 72 لوگوں کا تقریباً بہت زیادہ تعداد آتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اور فوج آرڈر کی تھی کہ ہمیں اتنی جتنی فوج ہے نا اتنی ہی اور چاہیے۔ تو آگے سے جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ تمہیں اتنی فوج کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ۔ تو اس نے آگے سے بولا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، یہ تو ایک بندہ 1,000 پہ بھاری ہے۔ تو جیسے ہی وہ تیر مطلب اپنی تلوار نکالتے تھے نا تو وہ صفیں پیچھے کو ہو جاتی تھیں، پیچھے بھاگ جاتے تھے، وہ اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے۔ اور اس کے باوجود بھی لالچ کے اندر کہہ لیں، تکبر میں کہہ لیں، ڈر میں کہہ لیں، ساری چیزیں مکس ہو گئیں کہہ لیں، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا۔ اب اس میں ایک شخص ایسے تھے جن کا نام تھا حر، وہ شخصیت تھے جو ایک جگہ پڑاؤ سے لے کے کربلا تک
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے تھے اور ان کا محاصرہ کیا تھا. لیکن 9 محرم کی رات کو ان کے دل میں وہ ایمان جاگا. انہوں نے آ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ ان کا بیٹا اور ان کا غلام یہ جنگ لڑے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹیم سے مطلب ان کی طرف سے لڑے اور شہید ہوئے. پہلے اس دن کے شہید جو تھے وہ حضرت حر علیہ السلام تھے، دوسرا ان کا بیٹا اور تیسرا ان کا غلام. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری، جیسے انہوں نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے، تو انہوں نے اس کو پروانہ دے دیا قسم کا، جو کہ بتایا گیا کہ اگر آپ جتنے مرضی گناہوں میں پڑ گئے ہو، آپ نے جتنا بڑا مرضی گناہ کیا ہو، آپ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ معافی مانگ لو، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا ان کا ایک گناہ تھا، لیکن وہ بچ گئے کیونکہ ان کے اندر نفسانی بیماریوں سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب تھے، تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اب یہاں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، وہ سائڈ پہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں، تو انہوں نے اس آزمائش کو اپنی جان دی. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا وہ ان کی جان سے آزمایا گیا، اور انہوں نے ہنستے ہنستے قربانی دی اپنی. تو یہ ایک قسم کا ہمارے لیے ایک پورا لایا عمل ہے، ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے جینی ہے، اور یہ ساروں نے نا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. ہر ایک نے دیکھنا ہے کہ میرے میں کوئی روحانی بیماری ہے، اگر ہے اس کو پلیز ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں میرے اندر یہ روحانی بیماری ہے، میرے میں یہ چیز صحیح ہونے والی ہے، میں نے یہ چیز فکس کرنی ہے. اور ہر قسم کی ہیلپ موجود ہے دنیا میں. آپ کو آپ کے پیر صاحب ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ادھر سے آپ کو ہر قسم کی ہیلپ مل سکتی ہے. روحانی طور پہ بھی وہ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کو وہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. مطلب ہر قسم کا آپ کو یہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا پکی پکائی ملی ہے، بس آپ نے چمچ بھر کے منہ میں ڈالنا ہے، یہ چیز ہے. تو ہر کوئی، میں بھی انکلوڈنگ می، ہم سارے اپنی آج کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ سب نے اپنی اپنی بیماریاں دیکھنی ہے روحانی، کہ میرے میں کون سی بیماری ہے. مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، میرے میں حسد ہے، میری زبان سخت ہے، میرا اخلاق سخت ہے، کوئی میرے انڈر ظلم میں تو نہیں جی رہا، میرے سے کیا میں رحمت ہوں اپنے آس پاس والوں کے لیے کہ زحمت ہوں، کیا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے خوش ہے. یہ ساری چیزیں نوٹس کرنی ہے. اور آپ یقین کریں روحانی بیماریاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو اپنے اندر کوئی روحانی بیماری نہیں ملتی نا، اس کا مطلب ہے کہ اب مقام ہے کہ آج ہو مرشد کے پاس کہ مجھے بچا لیں. تو یہ چیز ہم نے آج کا ہمارا ہے ٹارگٹ کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے. اگر روحانی بیماریاں ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر اخلاقی بیماریاں ہیں اس کو ٹھیک کر لیں. اگر کسی کے ساتھ برا ہو چکا ہے ہم سے، بے شک کسی بھی وجہ سے، تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اپنے رشتے اچھے کر لیں. آج سارے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیں. جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خاطر، جو حسینی ہے وہ یہ کر لے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، وہ معاف کر دے گا، معافی مانگ لے گا، اپنے رشتے ٹھیک کر لے گا. یہی طریقہ ہے، یہی سکھایا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے. اور بہت قربانیاں دی گئی ہیں نفس کو ظاہر کرنے کے لیے. پلیز سارے اپنے نفس پہ توجہ دیں کہ نفس کیا ہے. نفس گھر کا بھیدی ہوتا ہے جو شیطان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. نفس جو ہے وہ اندر سے بتاتا ہے شیطان کو کہ یہ یہاں سے ویک ہے، اس کو یہاں سے وار کرو. پھر شیطان وہ پرسنلائزڈ وسوسہ جو ہے نا وہ دیتا ہے، اور پھر اندر سے نفس آپ کو اکساتا ہے کہ ہاں یہ چیز کر لو. اس لیے جو شیطان ہوگا نا وہ قیامت کے دن کہے گا میں نے تو صرف آئیڈیا دیا تھا، میں نے ان کو مجبور تو نہیں کیا. مجبور کرنے والا جو ہے وہ نفس ہے، اور نفس کا سر کٹتا ہے ذکر سے، درود شریف سے، لمبے سجدے سے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے سے، اپنے آپ کے اوپر ورک کرنے سے. میں سب کو بولتی ہوں، یہاں بھی بولوں گی، کم از کم اپنے آپ سے اتنا پیار کریں کہ اپنے آپ کو آپ دوزخ کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچا لیں. کیونکہ اگر آپ خود سے اتنا پیار نہیں کرتے نا تو پھر ہم کسی اور سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اتنا پیار کریں. تو پلیز سارے اپنے اوپر توجہ دیں، ہر کوئی اپنے اوپر دیکھے. کوئی بھی اس بیان کو یہ نہ کہے کہ مجھے کہا ہے، کیونکہ میرے سارے بیانات جو ہیں یہ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. یہ میں دوسرے
گروپس میں کرتی رہی ہوں. تو یہ وہی بیان ہے جو میں نے یہاں پہ بھی دے دیا، میں نے اس میں چینجنگ نہیں کی. تو یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کو کہا ہے، لیکن ہر کوئی سوچے کہ یہ میرے لیے ہے، میں نے اس کے اوپر دیکھنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. سب سوچیں کہ کربلا سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بیانات آپ آج کل بہت سنیں گے. ہر جہاں سنیں وہاں دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، میں نے اپنا کون سا پارٹ، اپنا کون سا پرزا، اپنا کون سے دماغ کی سوچ، کون سے دل کی سوچ، میں نے کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. سارے اپنے اپنے اوپر اگر توجہ دیں نا تو سارا معاشرہ سدھر جائے. یہ چیز طے ہے کہ کوئی کسی کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو سدھار نہیں سکتا، ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. تو اسی طرح آپ اپنی بات کہہ دیں، لیکن اس کو پھر یہ نہ کہیں کہ اب اس کو مانو بھی، فرض نہیں کرنا کسی کے اوپر. بس کیونکہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہیں، محبوب امت. تو کم از کم ہمیں اپنے آس پاس والوں کے لیے رحمت ہونا چاہیے. یہ اگر کوئی کر لے نا، مجھے پتہ ہی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو کر لے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب ہوگا. تو اس میں اب کیونکہ نیکسٹ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ کربلا ہے تو سارے مل کے، جیسے لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جیسے 1.25 درود شریف ہو گیا، 1.25 کلمہ ہو گیا، کچھ بھی آپ جو چاہیں گے اس پورے مہینے میں پڑھیں، اصالِ ثواب کریں، ختم دلائیں 10 محرم کو. اس میں جو بھی اپنے فیملی کو اچھا کھانا کھلاتا ہے اس کی پورے سال رزق میں فروانی ہوتی ہے، یہ حدیث ہے. یہ علماء نے بیان کیا ہوا ہے، بار بار سنی گئی چیز ہے. تو اس چیز کو پلیز کوئی اپنے اوپر نہ لے، لیکن سب غور کریں. تو انشاءاللہ اب ہم درود و سلام کی طرف بڑھتے ہیں. نشانتی آپ پلیز درود و سلام شروع کریں.